at carefully selected decisive points. Using precision-guided long-range Fateh series missiles F-1 and F-2 of Pakistan Army, precision munitions of Pakistan Air Force, highly capable long-range loitering killer munitions, and precision long-range artillery. 26 military targets as well as facilities that were used to target Pakistani citizens and those enterprises that were responsible for fomenting terrorism in Pakistan were engaged in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir and also mainland India. The targets included Air Force and aviation bases at Suratgarh, Sirsa, Bhuj, Nalia, Adampur, Bhatinda, Barnala, Halwara, Avantipura, Srinagar, Jammu, Udhampur, Mamoon, Ambala and Pathankot, which all sustained major damages. BrahMos storage facilities at Beas and Nagrota were also destroyed, which had fired missiles on Pakistan, killing innocent civilians, our flower-like children, our ladies and our elderly. S-400 battery system at Adampur and Bhuj was also attacked by our proud Pakistan Air Force. Military logistic and support sites which helped sustain this unlawful operation against innocent Pakistani civilians, like Field Supply Depot at Uri and Radar Station at Poonch, were also targeted. Military command headquarters, which helped plan the operational killing of our innocent citizens, especially the children, including 10th Brigade and 80 Brigade at KG Top and Nushaira, were also destroyed. Facilities which harbor, train and capacitate proxy elements that perpetrate terrorist attacks inside Pakistan, which kill innocent civilians, were specifically identified and destroyed. These include Intelligence Fusion Support Units and its forward field elements at Rajouri and Nushaira. Across the line of control, military elements including headquarters, logistic bases, artillery position and posts that had caused civilian casualties in Azad Jammu and Kashmir through unprovoked artillery and small arms fire were relentlessly targeted and heavily damaged until they raised white flags and asked for restraint. India used drones to violate Pakistani airspace to intimidate our civilians and spread fear. All through Operation Bunyan Marsous, dozens of Pakistani armed drones hovered over Indian major cities and sensitive political and government facilities, including their capital, New Delhi. And from Indian illegally occupied Jammu and Kashmir all the way up to Gujarat, to manifest clearly our lethal long-range unmanned capability, to indicate the futility of the use of this domain in warfare. Pakistan Armed Forces also carried out comprehensive and effective cyber offensive to temporarily cripple and degrade critical infrastructure and services that were being used by Indian Armed Forces to sustain their operations. Let me tell you that Pakistan Armed Forces possess an adequate suite of very sophisticated niche military technologies, only some of which were used with restraint in this conflict, and there are many more such capabilities being kept as future surprises. Despite all this, let me say that compared to Indian relentless provocations, Pakistan's military response has been precise, proportionate, and still remarkably restrained. It was carefully calibrated to avoid civilian casualties and has exclusively targeted those entities and facilities which were directly involved in orchestrating and executing
cold-blooded killings of Pakistani civilians and those carrying out terrorist attacks inside Pakistan. We must also inform you that Pakistan also sustained an abnormal and immediate spike in Indian-sponsored terrorism across Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan while we were busy in operations on the Eastern Front. This vindicates that India is directly involved in fomenting terrorism in Pakistan, and its proxies were fully operationalized during this time to distract our attention. Pakistan armed forces are resilient, and simultaneously with the conduct of Operation Bunyan Marsous, we carried out most effective counter-terrorism operations in the western region without any pause. Operation Bunyan Marsous has been a great example of coming together of all elements of national power with overwhelming support of Pakistani public to effectively counter the threat to our national sovereignty and integrity and the threat to our great motherland. No one should have any doubt that whenever our sovereignty would be threatened and territorial integrity violated, the response would be comprehensive, retributive, and decisive. Pakistan Armed Forces thank and salute the Pakistani nation for its courage, resilience, and national fervor during this conflict. Let me finish with the Quranic verse from the Surah Anfal. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكِرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. They plan and Allah plans, and Allah is the best of planners. Pakistan Zindabad, Afaj Pakistan Paindabad. Now, ladies and gentlemen, I will read out this statement in Urdu for our citizens of Pakistan in general. Bismillahirrahmanirrahim. آج میں آپ کو پاکستان کی مسلح افواج کے آپریشن بنیان مرسوس کی کارروائی اور اس کے نتائج سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، جو بھارت کی بزدلانہ فوجی جارحیت کے جواب میں کیا گیا۔ یہ حملے 6 اور 7 مئی 2025 کی درمیانی شب شروع ہوئے، جن کے نتیجے میں معصوم شہری، جن میں خواتین، بچے اور بزرگ شامل تھے، شہید ہوئے۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت اور ہمارے شہریوں کے بےہمانہ قتل پر انصاف اور انتقام کا وعدہ کیا تھا۔ الحمدللہ پاکستان کی مسلح افواج نے یہ وعدہ پورا کیا۔ میں سب سے پہلے رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتا ہوں رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتا ہوں جس کی بے پایاں رحمت، نصرت اور مدد ہمارے ساتھ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ جب ان پر ظلم ہو تو وہ جواب دیں۔ ہم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنی عزم کو فیصلہ کن عمل میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمارے دل اور دعائیں ان شہداء کے خاندانوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں مادر وطن پر قربان کر دیں۔ ہم زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ ہم پاکستان کی مسلح افواج کے ہر آفیسر، سپاہی، ایئر مین اور سیلر کے بے حد مشکور ہیں، جنہوں نے اپنی جرت، پیشہ ورانہ مہارت اور قربانی سے میدان جنگ میں کامیابی کو ممکن بنایا۔ ہم پاکستان کی مسلح افواج پوری قوم، خصوصاً نوجوانوں کے جذبے، حوصلے اور بھرپور حمایت پر دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں، جنہوں نے مشکل ترین وقت میں ہمارے حوصلے کو کئی گنا بڑھایا۔ ہم پاکستان کے ان نوجوانوں کے بھی مقروض ہیں جو سائبر اور انفارمیشن کے محاذ پر صف اول کے سپاہی بنے۔ ہم پاکستان کے متحرک اور بہادر میڈیا کے بھی شکر گزار ہیں، جنہوں نے بھارت کے پروپیگنڈا اور جنگی جنون کے خلاف بنیان و مرسوس
یعنی ایک آہنی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے۔ ہم بلا تفریق تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کے بھی ممنون ہیں، جنہوں نے سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کر وطن کے دفاع میں متحد ہو کر افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا بہترین مظاہرہ کیا۔ مسلح افواج بالخصوص پاکستان کے وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کی قائدانہ صلاحیتوں اور جرأت مندانہ فیصلوں کی بھی قدردان ہیں، جنہوں نے ملک کو اس نازک موڑ پر درست سمت میں رہنمائی فراہم کی۔ خواتین و حضرات، اب میں آپ کو آپریشن بنیان و مرسوس کی تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ پاکستان کا جواب ایک نصابی نمونہ تھا، جس میں تینوں افواج کی مکمل ہم آہنگی کے ساتھ حقیقی وقت پر صورتحال کی آگاہی، نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر اور ملٹی ڈومین آپریشنز کی مکمل صلاحیت بروئے کار لائی گئی۔ زمین، فضا، سمندر اور سائبر سپیس میں مکمل ہم آہنگی سے اہم اہداف کو تباہ کیا گیا۔ پاکستان فوج کے F-1 اور F-2 دور مار کرنے والے میزائل، پاک فضائیہ کے جدید پریسائز منیشن، طویل فاصلے تک مار کرنے والے لوئٹرنگ ایمونیشن اور جدید پریسائز آرٹلری کے ذریعے بھارت کے 26 اہم فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ وہ تنصیبات جو پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال ہوئیں، اور وہ تنصیبات جو پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دینے میں استعمال ہوتی ہیں، اور ان تنصیبات کو نہ صرف بھارتی غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں بلکہ بھارت کے اندر بھی نشانہ بنایا گیا۔ نشانہ بنانے والے فضائی اور ہوائی اڈوں میں ایئر فورس اور ایویشن بیسز سورت گڑھ، سرسا، بھج، نالیا، آدم پور، بھٹنڈا، برنالہ، ہلواڑہ، اونتی پورہ، سری نگر، جموں، ادھم پور، مامون، امبالہ اور پٹھان کوٹ شامل تھے۔ بیاس اور نگروٹا میں موجود براموس میزائل کے ذخائر جو پاکستانی شہریوں پر حملوں میں استعمال ہوئے، ان کو تباہ کیا گیا۔ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کو پاک فضائیہ نے بوجھ اور آدم پور میں نشانہ بنایا۔ اڑی میں فیلڈ سپلائی ڈیپو اور پونچھ میں ریڈار سٹیشن جیسے لاجسٹک اور سپورٹ مراکز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ KG ٹاپ اور نوشہرہ میں موجود 10 بریگیڈ اور 80 بریگیڈ کی کمانڈ تنصیبات کو بھی تباہ کیا گیا۔ یہ وہ تنصیبات ہیں جہاں سے بلا اشتعال فائرنگ کر کے معصوم بچوں اور عورتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ راجوڑی اور نوشہرہ میں موجود ملٹری انٹیلیجنس کی یونٹیں اور ان کے فیلڈ عناصر جو پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث پراکسیز کو سپورٹ دیتے تھے، ان کو بھی ختم کیا گیا۔ لائن آف کنٹرول کے پار وہ تمام آرٹلری، لاجسٹک اور پوسٹیں جو آزاد جموں اینڈ کشمیر میں سولینز پر فائرنگ کرتی تھیں، ان پر شدید اور مسلسل جوابی کارروائی کی گئی، یہاں تک کہ انہوں نے سفید جھنڈے اٹھا لیے۔ بھارت نے ڈرونز کے ذریعے پاکستانی فضا کی خلاف ورزی کی تاکہ عوام میں خوف پھیلایا جا سکے اور ان کو ہراساں کیا جا سکے۔ اس کے رد عمل میں آپریشن بنیان و مرسوس کے دوران پاکستان کی مسلح ڈرونز بھارت کے بڑے شہروں انکلوڈنگ دارالحکومت نیو دہلی اور اللیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر سے لے کر گجرات تک مسلسل پرواز کرتے رہے، تاکہ پاکستان کی صلاحیت کا نہ صرف اظہار کیا جا سکے اور بلکہ یہ بتایا جا سکے کہ اس ڈرونز کے ڈومین کا موجودہ وارفیئر میں کوئی فائدہ نہیں۔ پاکستانی افواج نے بھرپور سائبر حملے بھی کیے، جن کے نتیجے میں ان بھارتی اہم مواصلاتی اور انفراسٹرکچر نظام کو مفلوج کیا گیا جو کہ بھارتی افواج کے استعمال کر رہی تھی۔ یہ یاد رہے کہ پاکستانی افواج کے پاس ایسی کئی جدید جنگی صلاحیتیں موجود ہیں جن کا کچھ کا استعمال اس تنازع میں محدود سطح پر کیا گیا، اور کئی صلاحیتیں
آئندہ کے لیے محفوظ رکھی گئی ہیں۔ ان سب اقدامات کے باوجود میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت کی مسلسل اشتعال انگیزی کے مقابلے میں پاکستان کا رد عمل نہایت درست، متوازن اور محدود نوعیت کا رہا۔ ہر ہدف جو ہمارے معصوم شہریوں کے قتل یا پاکستان میں دہشت گردی میں براہ راست ملوث تھا، ان کو احتیاط سے نہ صرف منتخب کیا گیا بلکہ انشور کیا گیا کہ عام شہری متاثر نہ ہوں۔ ہم یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جب مشرقی سرحد پر افواج پاکستان دفاع میں مصروف تھیں تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی میں غیر معمولی اضافہ ہوا، جو اس بات کا دوبارہ ایک ناقابل تردید ثبوت ہے کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کو اپنی پراکسیز کے ذریعے فروغ دے رہا ہے۔ تاہم افواج پاکستان نے مغربی محاذ پر بھی انسداد دہشت گردی آپریشنز کو بغیر کسی وقفے کے کامیابی سے جاری رکھا۔ خواتین و حضرات، آپریشن بنیان و مرسوس ایک ایسی شاندار مثال ہے جہاں قوم کی تمام طاقتیں متحد ہوئیں اور متحد ہو کر مادر وطن کے تحفظ کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ کسی کو بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جب کبھی ہماری خود مختاری یا سرحدوں کی خلاف ورزی کی گئی، ہمارا رد عمل جامع، جوابی اور فیصلہ کن ہوگا۔ افواج پاکستان پاکستانی قوم کو اس کے حوصلے، عزم اور حب الوطنی پر سلام پیش کرتی ہیں۔ اور آخر میں سورہ انفال کی ان آیات پر ختم کرنا چاہوں گا، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور وہ سب سے مستحکم تدبیر کرنے والا ہے۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ اب میں آپ کو اس آپریشن کی مزید جزیات سے آگاہ کرنے کے لیے آپ کی توجہ اسکرین کی جانب مقبول کرانا چاہوں گا۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ And the translation reads, how many times it happened that a smaller force vanquished a bigger force by the will of Allah. History has proven that the complete nation and its armed forces have always stood together with all their might against any act of aggression. Alhamdulillah, we have the will, capacity and capability to protect our sovereignty and territorial integrity, and we are all well aware of the ways and means to do it. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہ ہم تمہاری طاقت، نہ تمہاری مکاری اور تمہاری جارحیت سے مروب ہونے والی قوم ہے۔ Now you just wait for our response. Bismillah ar-Rahman. Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong front to our coward enemy. Alhamdulillah. Nare Today is 10th May 2025 and this is a smashing response to a coward enemy, and it will inshallah continue. Nare Takbir!
next slide. If you remember, the armed forces of Pakistan promised you three things. We told you that we will give a befitting response to Indian aggression. We told you and we told the nation that, however, this response will be at the time, place, and method of our own choosing. And we also told the nation that when we will hit the Indians, the entire world will come to know. And we also told that you will not require the Indian media to report to you the phantom strikes that they said that Pakistan is taking place. Didn't we tell you all these three things? We told you. And we also told you that as these armed forces say, we ardently love to embrace Shahadat far more than you fear death. So gentlemen, this is how it culminated. Now I will show you another clip which will tell you the story. Pakistan says the country has launched a retaliatory military operation against India. Operation Bunyan ul Marsous, which translates to a firm wall of lead, is targeting military facilities in India. We have seen this pattern of strikes in the morning, then retaliatory strikes at night. It is hard to imagine from this moment where I stand that New Delhi won't want to respond. Pakistan's army said an eye for an eye. It's claimed that the counter-offensive is ongoing and that it's targeting air bases in India from which missiles had been launched. Just after morning fresh, there were series of loud explosions were heard across Jammu and Kashmir, including Uri, Nagrota, Jammu, Udhampur, as well as the major cities of Srinagar and Jammu. Pakistan decided to launch a massive retaliation that included fixed-wing aircraft as well as drones and also cyber attacks. They hit 8 air bases inside of India and Indian-controlled Kashmir. Important distinction, these are India proper as well as in Indian-controlled Kashmir. And those air bases, one of them they say that they've hit a sophisticated air defense system, and another one that they say that they've taken out a missile storage tank. Pakistan's military says the strikes are in retaliation for what it calls Indian aggression. Islamabad claims it has hit multiple military targets near the line of control. Pakistan responded with a relentless, a massive barrage of missiles and rockets, they say, Pakistan says, into Indian military facilities, bases inside India, air bases, weapons storage, and along that disputed line of control in Kashmir against military bases there. They say that this, from the Pakistan perspective, their communications, how they were communicating with Secretary Rubio, that really put India on the back foot. It didn't know what had happened. India, according to Pakistan, reached out to Secretary Rubio, reached out to the Saudis, reached out to the Turks, reached out to others to find a diplomatic off-ramp, got engaged after that onslaught in diplomacy, but telling the mediators that they were going to go on a pause on the Indian side. घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं. सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे. बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है. पठानकोट एयरबेस ते हमला होया है. जियां दादी के पठानकोट एयरबेस ते हमला होया. दूसरे पासे जम्मू एयरबेस ते हमला होया. ये पाकिस्तान की साइड से है, देखिएगा. अब हमें आवाज़ से ही पता लग जाता है. जो सीटी बजाता हुआ तेजी से आता है और हमारे करीब जोरदार आवाज़ के साथ फटता है, वो पाकिस्तान की तरफ से फेंका गया, पुंछ पर फेंका गया. देखिए उन्होंने जो किया है, पठानकोट, पठान हमारा आगे जिसको हम कहें एडवांस एयरबेस है, बहुत है. उन्होंने उधमपुर में किया है, ये किया है श्रीनगर के पास में किया है, अवंतीपुर में. सिरसा को आपने बताया एयरबेस है वहां पर, उसको उसने टारगेट किया है और तो वो ड्रोन्स के साथ साथ अपनी बड़ी मिसाइल भी दाग रहा था. पूरी तरह से धमाकों की जो आवाजें हैं वो राजौरी, पुंछ के साथ साथ जम्मू के अलग अलग इलाकों में यहाँ पर सुनाई दे रही हैं. पाकिस्तान बिल्कुल
आखिर में ये इस्तेमाल करेगा और पाकिस्तान को शुरू में ही इस्तेमाल कर रहा है कि वह और भी बहुत सारे मिसाइलों का जखीरा है और इससे भी ज्यादा कारगर मिसाइल है. The attacks that have been coming in from the Pakistani forces, we saw how they lit up the entire border area all the way from the north in Kupwara, in Uri, where the ceasefire violations were taking place. Then we saw the drone strikes which were taking place in the Jammu area, all the way down to Bhuj. There were several attacks coming in from the Pakistan side, several drone strikes which were coming in from the Pakistan side. So again remember and see that didn't the whole world hear and report? Because that's what we promised. Your armed forces promised and delivered that. Now I would like to draw your attention to the next clip, that how the Indian Ministry of Defence itself reported this. Pakistan military continued civilian provocations, carrying out aggressive actions employing multiple threat vectors all along the western border. Pakistan employed UCAV, drones, long-range weapons, loitering munitions and fighter aircrafts to target military infrastructure. Pakistan military also resorted to air intrusion